امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء نے لکھا ہے 8 بڑے بڑے بادشاہوں کا انہوں نے زمانہ پایا ہے۔ بڑے بڑے 8 بادشاہوں کے زمانے میں یہ موجود تھے۔ ایک زمانہ آیا کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا مامون الرشید۔ یہ ہارون الرشید بادشاہ کا بیٹا تھا۔ وہ جب تخت خلافت پہ بیٹھا، حکومت ملی، تو اس کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا۔ فتنہ تھا خلق قرآن کا، کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس پر شروع ہوئی بحث مباحثہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ گئے۔ ان کے زمانے کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ لڑائی لگی تو وقت کے بادشاہ نے کچھ علماء خرید لیے جو اس کے ذہن کے مطابق بات کرتے تھے، اور لڑائی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ معتصم باللہ، ایک دور آیا معتصم باللہ ایک بادشاہ گزرا ہے عباسی خان بادشاہوں میں، اس کے زمانے کے اندر امام احمد ابن حنبل کو گرفتار کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ اتنا مارا گیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ کئی جلاد کھڑے ہو کے 2 کوڑے مارتے۔ محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کو لگ جاتا تو ہاتھی بھی بل بلا کے اپنے آپ کو ختم، ہاتھی بھی بل بلا کے گر جاتا۔ اتنا ظلم، مگر الحمدللہ وہ برداشت کرتے رہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ تو یہ حالت ہو گئی کہ ان کی جو تہمت تھا، اس کا ازار بند جو تھا وہ ٹوٹ گیا، ناڑا جسے کہتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں، اچانک جب ٹوٹا تو آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے دکھایا، وہ ازار بند خود اوپر چڑھ گیا۔ یہ کرامت تھی ان کی، بند گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت یہ کیا تھا؟ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا کہا؟ فرمایا آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ اگر میں حق پر ہوں تو میری مدد کر۔ یہ کرامت تھی ان کی۔ روزانہ کوڑے، پھر علماء کے سامنے لاتے۔ علماء کون تھے؟ علماء سو، حکومت کے پٹھو، روٹیاں کھانے والے، پیٹ بھرنے والے، ان کے سامنے بات کرتے، بولو، گفتگو ہوتی گھنٹوں، نتیجہ یہ نکلتا کہ امام احمد ابن حنبل کو وہ مات نہ دے سکے، شکست کھا جاتے۔ پھر بادشاہ نے پکڑا، کتنے عرصے مار پڑی۔ اتنی قربانی دینے کے بعد میرے بھائی، جب ان کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا نا کہ میرے شاگرد کو اتنی مار پڑی ہے دین کے لیے، تفصیل ہے میں مختصر کر رہا ہوں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے ان کی قمیض منگوائی، اور اس قمیض کو پانی میں بھگو کر اس کا پانی پیا۔ فرمایا یہ میرا وہ شاگرد ہے جس نے دین کے لیے قربانی دی۔ اور پھر جب مر گئے، خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ کوڑے کس کے لیے کھائے؟ فرمایا اللہ تیرے قرآن کے لیے کھائے۔ فرمایا ابن حنبل جب تو نے میرے قرآن کے لیے کوڑے کھائے تو رب بھی تجھ پر واجب کر دیتا ہوں تو میرا دیدار کر۔ اللہ نے دیدار کروا دیا۔ دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہے، آخرت میں ہمیشہ کی خوشی ہے میرے بھائی۔ اس لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بھی موقع دیا، اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ زندگی برف کی طرف پگھل رہی ہے اور پگھلتی رہے گی، اس زندگی کو ضائع نہ کریں۔ کوشش یہ کریں کہ ہماری زندگی قرآن سنت کے مطابق ڈھلے۔ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے آپ قرآن سنت کو دیکھیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالیں، تو الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ جب مضبوطی سے اس پہ ڈٹ گئے تو جو قرآن میں خوشخبری دی گئی آپ اس کا مصداق بنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ